تو اخلاق بھی دیکھیے اور دینداری بھی دیکھیے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور پھر اس گھر میں خیر و برکات نازل ہوتی ہیں جہاں اخلاق کی آبیاری ہو، جہاں دین کی آبیاری ہو۔ یہ فخر کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، صرف آپ کے لیے بطور نصیحت کے یہ کہہ رہا ہوں۔ جب میرا نکاح ہوا ہے تو مسجد کے صحن میں بزرگوں نے یہ چاول کی اس کی جو پرالی ہوتی ہے وہ مسجد کے صحن میں بچھا دی، اوپر چادریں بچھا دی، وہیں بیٹھ کر نکاح ہو گیا اور وہیں بیٹھ کر کھانا کھا لیا اور وہاں سے رخصتی ہوگی۔ ہمارا یہی میرج حال تھا۔ نکاح پڑھانے سے پہلے میرے استاد گرامی مولانا عبد القادر حلیم زیربی فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کا حق مار کتنا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ 3 تولے یا 3.25 تولے زیور ہیں۔ وہ فرمانے لگے یہ تو حق مار تھوڑا ہے۔ میرے سسر بزرگوار مولانا محمد یوسف راجوال والے وہ فرمانے لگے کہ اگر حق مار ہم زیادہ کر دیں گے کیا یہ مجھے دے جائیں گے؟ کہنے لگے جہاں بیٹی نے جانا ہے حق مار تو وہی جائے گا۔ تو کہنے لگے کہ پھر میں ایک حق مار تجویز کرتا ہوں، اگر برخوردار کو منظور ہو تو وہ قبول کر لے تو اس کا مجھے فائدہ ہوگا۔ وہ حق مار کیا تھا؟ بیٹی نے 18 پارے یاد کیے ہیں، 12 سپارے یہ برخوردار یاد کرا دے، یہ تھا حق مار۔ اور مجھے اس کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ اللہ کی بندی 2010 کو فوت ہو چکی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں اور 7 بیٹے دیے ہیں، اور الحمدللہ سب کے سب حافظ قرآن ہے۔ یہ برکت ہے اس قرآن کریم کی میرے بھائی۔ آپ اس اعزاز کو معمولی مت خیال کیجئے۔ یہ قرآن کریم کے ساتھ جو انس جو تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قول ثقیل کہا۔ فرمایا کہ نحن نزلنا علیک القرآن، ہم تو آپ پر قرآن کریم نازل کر رہے ہیں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ قول ثقیل ہے، بڑی بھاری بھرکم، معنوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے۔ ظاہری اعتبار سے اس لیے بھاری ہے، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنا سر مبارک میری ران پر رکھا ہوتا تھا، آپ پر وحی کا نزول ہوتا تو اتنا بوجھ میری ران پر پڑتا کہ وہ ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی، اور وہ اونٹنی جس اونٹنی پر آپ سوار ہوتے تھے، جب قرآن کریم لے کر فرشتہ وحی آتا اور آپ پر وہ کیفیت طاری ہو جاتی جو قرآن کریم کے اترتے وقت ہوتی تھی، وہ اونٹنی برداشت نہ کر سکتی، اپنی گردن کو زمین پر لمبا کر دیتی۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ قول ثقیل، کتنے خوش قسمت ہیں وہ دل جن کے دلوں کے اندر یہ محفوظ ہو چکا ہے، وہ سینے جن کے اندر یہ قرآن کریم محفوظ ہے۔ بل ہو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ آیات بینات اللہ تعالیٰ اہل علم کے سینوں کے اندر ان کو محفوظ کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم ختم نہیں ہوگا، قیامت تک کے لیے اس نے باقی رہنا ہے۔ اگر یہ کاغذ، یہ قلم، دوات، پیرس یہ ختم بھی ہو جائیں گے، لیکن ان کے سینوں سے تو یہ قرآن محو نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو محفوظ کرنے کے لیے بندوں کو پیدا کرتا ہے، اللہ اپنی بندیوں کو پیدا کرتا ہے۔ میں قرآن کریم پڑھتے وقت یہ سوچتا ہوں، سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی متبادل بیویوں کی صفات بیان کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن۔ نبی کی بیویوں اس بھرے میں مت رہنا کہ ہم نبی کی بیویاں ہیں تو نبی کو تنگ کرنے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، اس نبی کو تنگ نہیں کرنا ہے،
اس سے کوئی نجائز ڈیمانڈ نہیں کرنی ہے، اس پر بڑی ذمہ داری ہے، اس کا معاون بننا ہے، مددگار بننا ہے۔ اگر تم نے یہ منصب نہ سنبھالا، ذمہ داری کو ادا نہ کیا، عسیٰ ربہ ان طلقکن، قریب ہے اللہ جو اس کا رب ہے وہ تمہیں طلاق دلوا دے نبی کے ہاتھوں، جاؤ چلتی بنو، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، تمہاری جگہ پہ اور بیویاں لے آئے۔ ان بیویوں کی صفات کیا ہوں گی؟ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات۔ ان کے اندر یہ نہیں ہے کہ اس نے بی اے کیا ہے، بی ایڈ کیا ہے، ایم اے کیا ہے، ایم ایڈ کیا ہے، یا کسی کالج کی لیکچرر ہے، یا کسی اسکول میں ٹیچر ہے، یہ نہیں ہے۔ اس میں کردار کو، اخلاق کو، مسلمات وہ مسلمان ہو، مومنات مومن ہو، قانتات اللہ کے حضور جھکنے والی ہو، تائبات اللہ کے حضور توبہ کرنے والی ہو، عابدات اللہ کے حضور سر مسجود رہنے والی ہو، سائحات روزہ رکھنے والی ہو۔ یہ اللہ تعالی نے متبادل بیویوں کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ کوشش کیجئے اگر آپ کسی بیٹی کے سرپرست ہیں، کسی بہن کے سرپرست ہیں، ان کے اندر یہ وصف پیدا کیجئے، یہ خصائل پیدا کیجئے۔ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بننے والی چیزیں ہیں، وہ یہی ہیں۔ باقی دنیا کا مال و متاع دھرے کا دھرا رہ جائے گا، اس نے وہاں نہیں جانا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اے اللہ جو تو نے مجھے علم دیا ہے وہ میرے لیے نفع آور بنا دے، وعلمنی ما ینفعنی، اور مجھے وہ بات سکھا دے جو مجھے فائدہ دے، وزدنی علما، اور میرے علم میں اضافہ کر دے۔ اور آپ یہ بھی دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہ مجھے نافع علم سکھا، رزق پاکیزہ دے، اور عمل وہ کرنے کی توفیق دے جو تیرے ہاں قبول ہو جائے۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا جب انسان مر جاتا ہے انقطع عملہ، اس کے سب اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ سانس چلتا ہے نا تو انسان کے اندر ہمت ہوتی ہے وہ کام کرنے کی، جو ہی سانس رکا وہ ایک مردہ لاشا پڑا ہوا ہے، بے حس و حرکت پڑا ہوا ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے تمام اعمال کو بریک لگ جاتی ہے، الا من ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ نامہ اعمال میں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ تین چیزیں، کون کون سی تین چیزیں ہیں؟ من صدقۃ جاریہ، وہ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ وہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو دیر تک اسے لوگ استفادہ کرتے رہیں۔ یہ مسجد ہے، کوئی پنکھے لگوا دیتا ہے، کوئی پمپ لگوا دیتا ہے، کوئی اے سی لگا دیتا ہے، کوئی ایسا کام جو دیر تک جاری رہتا ہے، من صدقۃ جاریہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میری والدہ جب فوت ہوئی تو میں یہاں نہیں تھا، یہ دولت کی قدر کیجیے، اس دولت کا آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب یہ ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یا رسول اللہ، میری امی جب فوت ہوئی ہے میں گھر میں نہیں تھا، اگر میں گھر میں ہوتا تو مجھ سے بات کرتی، مجھے کوئی کام کہنے کا کہتی، کوئی وصیت کرتی۔ میرے بے چین دل کو قرار نہیں آ رہا، میں کیا کروں اپنی امی کے لیے؟ میں یہ چاہتا تھا کہ آخر وقت میں اس کی کوئی خدمت کرتا۔
یا رسول اللہ مجھے بتائے میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اپنی امی کے نام پر نہ کوئی پانی کا بندوبست کر دیں، یہ دیر تک جاری رہتا ہے، صدقۃ جاریہ۔ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا جس کا نام رکھا بئر ام سعد، جو ام سعد کے نام کا کنواں ہے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ علم ينتفع به، کوئی ایسا علم سکھا دیا جائے جس سے لوگوں کو نفع۔ نافع علم کیا ہے؟ یہ جو ہم علم سکھاتے ہیں نا اپنے بچوں کو، یہ کسی اعلیٰ اکیڈمی میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، اس علم سے پیٹ کا دھندا تو چل سکتا ہے، وہ اللہ کی دین پر ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بڑے بڑے ڈپلومے اور سندیں لے کر چلتے پھرتے ہیں، دفتروں کے چکر لگاتے ہیں، پیسے رشوت کے دیتے ہیں، کام پھر بھی نہیں بنتا۔